اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی عسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بہت عزیز بہنوں اور میری بچیوں، کیسی ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، جمعۃ المبارک جو ہے وہ درس قرآن کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارا ہر جمعے جو ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے، اور آپ سب اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی جس موضوع پہ ہم نے درس قرآن رکھا ہے، مجھے امید ہے آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور آپ بہت اچھی طریقے سے پہلے بھی قرآن مجید کو پڑھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم کچھ آگہی آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے دیں گے۔ تو آج جس موضوع پر درس قرآن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مقصد زندگی۔ تو بہت عزیز بہنوں، اس کے لیے ہم نے چند آیات آپ کو بتائی تھیں، سب نے پڑھ لی ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نہایت مہربان اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو،
انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں طرح طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے بھی ہیں جن میں بھوسا بھی ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ عائل ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ اس صورت کے شروع سے آخر تک اللہ کی صفت رحمت کے مظاہر و ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں پیاری عزیز بہنوں کہ قرآن کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ زمین کی دوسری بااختیار مخلوق یعنی جن، اللہ تعالیٰ ان سے بھی براہ راست اس میں مخاطب ہو گئے ہیں۔ اور دونوں مخلوقات کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جن اور انسانوں کو آخرت کے انجام سے ڈرایا گیا ہے نا، اور آخرت کی جزا اور سزا کے بارے میں یاد دہانی کروائی ہے اور اپنی قدرت کے کمالات بتائے گئے ہیں۔ اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی ذی اختیار جو ہے وہ مخلوق ہیں جنہیں کفر اور ایمان، اطاعت و نسیان کی آزادی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کچھ جن کافر بھی ہوتے ہیں اور کچھ مطیع اور سرکش بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے، یعنی کہ جنوں کی بھی وہ ساری خوبیاں جنوں میں ہوتی ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ سورہ سمر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے یہ رسالت۔ اس سورت کے آغاز میں خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ نے انسان کو کیا بنا کر بھیجا؟ اپنا خلیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو انسان کو ہی خطاب کر رہے ہیں۔ جتنی بھی قرآن مجید میں ہم آیت پڑھتے ہیں اس میں جو مخاطب ہیں، قرآن کے سننے والے ہیں، وہ انسان ہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو شعور دیا، آزادی دی، رائے دیا، اظہار زندگی کا جو ہے وہ اس کے پاس ایک طریقہ کار دیا اس کو کہ تمہاری مرضی ہے، اب تم صحیح راہ پہ چلو یا غلط راہ پہ چلو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ لیکن آگے کی آیات میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی مخاطب کیا۔ آیت نمبر 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کی اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا ہے؟ انتہائی رحیم ہے۔ اور رحیم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی صفت رحیمی کی ایک نشانی تو ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے قرآن نازل کیا ہے نا۔ قرآن کا نزول صرف نزول ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے علم القرآن۔ علمہ کے میننگ ہوتے ہیں سکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے اوپر قرآن نازل ہی نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ سکھایا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے بندے کو گمراہی میں بھٹکنے دیتے ہے نا، ہم اور آپ برائی کے راستے پہ چلتے ہی رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ سیدھا راستہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے جس سے انسان کو امن اور سکون مہیا ہو سکا۔ اس کی رحمت کی دوسری علامت کیا ہے؟ اس کی رحمت کی دوسری علامت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علمہ البیان، میں نے انسان کو بولنے کی قوت عطا کی۔ اور بیان کا مطلب ہوتا ہے پیاری بہنوں عقل اور شعور،
ہے نا. عقل و شعور کی صلاحیتیں دے کر اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا. اس سے پہلے جتنی بھی مخلوق ہیں آپ دیکھیے ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا بیان کا لفظ, کیونکہ بیان کا لفظ صرف انسان ہی کے لیے ہے. انسان کو ہی اللہ نے عقل و شعور دیا ہے نا. اور پھر آگے فرما رہے اس نے انسان کو عقل و شعور کے ساتھ اس لیے پیدا کیا کہ دنیا کی تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کر سکے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا سے اشرف بنایا ہے. آج ہماری اور آپ کی حیثیت اشرف المخلوقات میں ہوتی ہے. ہم اور آپ عام افراد نہیں ہیں. اللہ پاک ہمیں خاص لوگوں میں شامل فرما رہے ہیں. ابلیس کو بھی اللہ پاک نے سجدہ کروایا تھا, علم تو اس کے پاس بھی تھا, اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کہہ سکتے تھے ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے علم سے زیادہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فوقیت دی ہے وہ ہے بیان ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم کے ساتھ ساتھ بولنے کی بھی قوت عطا کی, اور بولنا سے مراد عقل و شعور کی صلاحیتیں ہیں ہے نا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم قرآن کے مطابق زندگی گزارو. اور دیکھیے آگے کیا کہا جا رہا ہے, سورج اور ایک چاند ایک حساب کے پابند ہیں, اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کی مثال دے کے بتا دی کہ کائنات کی تمام بڑے بڑے سیارے ہوں چاہے ستارے ہوں سب اللہ کے قانون کے ہی پابند ہیں, اور تارے اور درخت اسی کے حکم کی اطاعت تو کر رہے ہیں. کائنات میں تمام چیزوں کا ایک ضابطہ کا پابند ہونا انسان کو یہی احساس دلاتا ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز ہی اللہ کا حکم مان رہی ہے نا, اللہ ہی کے حکم سے ساری دنیا چل رہی ہے, تو پھر انسان بھی تو اسی وقت درست حالت میں ہوگا نا جب اللہ کے قانون کی پابندی اختیار کرے گا. آگے کی آیت دیکھ لیتے ہیں. آگے اللہ رب العزت جو بات کر رہے ہیں وہ کیا کہ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو میزان کی بات کر رہے ہیں, میزان کا مطلب ترازو ہوتا ہے. میزان جو ہے وہ اس کو ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں, یا اگر ہم اس کو تھوڑا آسان کر دیں تو اس کو ہم عدل سے مراد لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے عدل کے اصولوں پر قائم کی ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ سورج کبھی رات میں آ جائے ہے نا, کبھی چاند صبح میں آ جائے, یہ کائنات کی کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے حرکت کر جائے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے میزان قائم کر دی اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. تو اللہ پاک کی کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ چنانچہ اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں ایسے ہی عدل و انصاف کے اصولوں پر قائم رہے جیسے کہ اس کائنات کا عدل و اصول ہے نا. جیسے یہ کائنات پورے اعتدال کے ساتھ چل رہی ہے تو آج کتنے اچھے طریقے سے چل رہی ہے نا. اگر اس میں ذرہ برابر بھی آپ سوچئے کہ کائنات کا توازن بگڑ سکتا ہے, اگر ذرہ برابر بھی کمی آ جائے, اگر سورج چاند کا ذرا سا تضاد ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائیں تو پورا تباہی آ جائے گی ملک میں ہے نا. کبھی ہم سوچیں کہ کبھی چاند گرن ہو جاتا ہے یا سورج گرن تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا, لیکن کتنی ایک تباہی والی کیفیت ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس اب رات ہو گئی ہے, دن میں رات ہونے لگتی ہے. تو یہی والی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان بھی اسی وقت عدل پر جب تک رہے گا تب تک ہی اس کی زندگی جو ہے وہ بہتر زندگی گزر سکتی ہے. ادروائز اگر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے, قرآن سے ہٹ جائے, تو پھر اس کی زندگی میں بھی خرابی آ سکتی ہے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی بنیادی تعلیم بھی اسی عدل و توازن پر ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو توازن سے ہی رکھا ہے. تو پیاری عزیز بہنوں, اس آیت کو پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ ڈنڈی تو نہیں مار رہے, کہاں ڈنڈی مار رہے, سوچئے. آیت کے اس حصے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اور اس میں طرح طرح کے بکثرت پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں, جن میں بھوسا بھی ہے اور دانا بھی. بس اے جنو انس, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو بہت عزیز بہنوں, اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے, جس وقت اللہ تعالیٰ کائنات بنا چکے تھے, چاند, سورج, درخت, ستارے, دریا, پھل,
یہ تمام چیزیں جب اللہ پاک نے بنا لی تھی لیکن انسان نہیں بنایا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ضرورت کو محسوس کیا کہ میرے بندے ہوں، اس دنیا میں کوئی ہو جو ان چیزوں کو استعمال کرے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پہلے بنی ہیں، انسان بعد میں۔ تو جب انسان اس دنیا میں آیا تو پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، مطلب زمین تو ہے ہی ہمارے اور آپ کے لیے، ہم زمین پر آئے بعد میں ہیں۔ اللہ نے سجاوٹ پہلے کر دی اس زمین کی، اللہ نے پہلے اس زمین کو بنا دیا کہ میرا بندہ اس میں رہے، یہاں کی نعمتیں کھائے، یہاں کے بکثرت پھل کھائے، کھجور کھائے، ہے نا، درختوں کے پھل جو ہمیں بے شمار پھل آج ہم کھاتے ہیں درختوں سے اگے ہوئے، یا جتنی بھی چیزیں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں پیاری بہنوں، وہ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ ہی کے لیے بنائی ہیں۔ اب دیکھیں جانور نہیں کھاتے ہیں پھل، جانور جو ہے وہ کوئی نعمتیں استعمال نہیں کرتے اللہ پاک کی، وہ تو صرف بھوسا کھاتے ہیں، ہے نا، جو بھوسا ہم اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، جو چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں ان کا بھوسا بن جاتا ہے، جانور تو وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ہے نا۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت زیادہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ہی خالی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں، ہے نا، یہ نعمتیں ہمارے اور آپ ہی کے لیے تو بنائی ہیں اللہ پاک نے۔ بہت عزیز بہنوں، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت آخر ہے کیا، ہے نا، یہ انسان جو اپنے اوپر بہت فخر کرتا ہے آخر یہ ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، ہے نا۔ سوکھے سڑے گارے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ چیز وہ مٹی جس کو پہلے گوندا گیا اور گوندنے کے بعد اس مٹی کو مزید اس کو سڑنے کے لیے رکھ دیا اور اس میں سے گارا وہ بن گیا، اس میں بدبو جب اٹھنے لگی وہ بالکل سوکھ گئی۔ اس مٹی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بنایا گیا، ہے نا۔ اور جب وہ بجنے لگی، آواز آنے لگی، اس بجتی ہوئی کھنکھناتی مٹی، سڑی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی حقیقت ہی یہ ہے دراصل کہ وہ ایک سڑی ہوئی چیز سے بنا ہے، ایک بالکل ایسی چیز سے بنا جس کی ہم اور آپ جو ہے وہ ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، ہے نا۔ گندے قطرے سے بنایا، یا قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ گندے قطرے سے اس کو بنایا۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے اوپر غرور کرتا ہے اور وہ اپنے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں بس میں ہی ہوں، ہے نا۔ اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل حقیقت تمہاری ہے کیا؟ تم تو مٹی ہو، مٹی میں ہی آئے ہو، مٹی سے ہی جانا ہے۔ اور مٹی کی پیاری بہنوں، اصل میں مٹی جو ہے وہ اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خاکساری والی کیفیت۔ مٹی جو ہے وہ کیونکہ زمین سے آتی ہے نا، تو زمین میں جو جس طرح نیچے ہے اسی طریقے سے انسان کی بھی یہ وہ ہے خاصیت کہ اس کے اندر خاکساری ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ خاکساری نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جن کو دیکھ لیں، جن کو تو میں نے آپ کے لیے پٹ سے پیدا کیا ہے نا، پھر وہ جن ہوگا۔ اللہ نہ کرے جو وہ انسان والی جس میں کیفیت نہ ہو، تو پھر جن والی کیفیت ہوگی اس کے اندر۔ اور جن کیا کس چیز سے بنا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جن کو جو بنایا یا جنات کو جو بنایا وہ آگ سے بنایا، اور آگ بھی کون سی؟ اڑنے والی آگ، اوپر اڑنے والی۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ شیاطین جن، تو جن کے اندر یہ والی کیفیت ہوتی ہے وہ بھڑکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ آگ کا کام کیا ہے؟ بھڑکنا، تو وہ بھڑکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ اسے تمام مخلوقات پر میں نے برتری بھی دے دی۔ کس کو؟ انسان کو، جبکہ وہ مٹی سے بنا تھا۔ مٹی والی چیز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ویلیو دے دی، ویلیویبل ہیں ہم اور آپ، اور اسے تمام مخلوقات پر برتری ہی دے دی، جبکہ وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے تب اللہ تعالیٰ نے اس کو برتری کا وعدہ کیا ہے۔ جبکہ جنات کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں آگ سے بنایا ہے نا۔ شیطان جو خود ایک جن تھا، اس کا خیال تھا کہ آگ مٹی کی نسبت بہتر ہے، جبھی تو وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کوئی مخلوق کسی بھی چیز سے بنائی گئی ہو، اس کی برتری جو ہے
برتری کا دار و مدار اس کی شکل و صورت پر نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری کس چیز پر ہے؟ اس کے اعمال پر، نہ کہ اس کے اجزاء. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہت عزیز بہنوں، اگر پوری دنیا کے درختوں کو تراش کر اس کا قلم بنا لیا جائے اور پوری دنیا کے دریاؤں کو ملا کر اس کی سیاہی بنا لی جائے اور اس رب جلیل کی صفات اور اس کی حمد و ثنا لکھنے بیٹھا جائے تو یہ تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ درخت، یہ قلم، یہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. کتنی دفعہ میں اور آپ دن میں سانس لیتے ہیں. کبھی تصور تو کیجئے کہ میرا اور آپ کا رب کبھی ہم سے اس کا کوئی کرایہ وصول کرتا ہے؟ میں اپنے رب کو کیا دیتی ہوں؟ اتنی آیتیں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے فرما دی. ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے دیا کیا ہے نا. ہم اور آپ، ہمارے دماغوں میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ فلاں چیز بھی نہیں ہے. لیکن پیاری بہنوں ذرا سوچیں تو یہ کائنات تو بنی ہی میرے اور آپ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا رکھ دی؟ ہدایت کا ذریعہ رکھ دی. اور یہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو جھٹلانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہوں. بہت عزیز بہنوں، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ دونوں سمندروں کو اس نے جوڑ دیا کہ آپس میں جڑ جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. بس اے جن و انس تم اپنے رب پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. بس اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اب بہت عزیز بہنوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر بنائے ہیں ان میں دو سمندر ہیں، ایک کھارے پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا. کیونکہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہم دیکھیں کہ بہت آسانی سے ہم میٹھا پانی بھی یوز کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے جن کے پانی نہیں ہے وہ کھارا پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ سمندروں سے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پانی جو سمندر میں ایک ساتھ بہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سمندر میں جو ہے وہ ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا، لیکن ان کے درمیان کیا کر دیا؟ ایک پردہ رکھ دیا. پھر بھی آپس میں یہ ملتے نہیں ہیں، اور دونوں پانیوں کا الگ الگ رہنا نیز یہ کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کر دیا کہ وہ انسان کی بے شمار بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پوری کرے. اب دیکھیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اور آپ سفر کے لیے جاتے ہیں، اور انسان معمولی سی لکڑی کے ذریعے سفر کرتا ہے جسے ہم چپو بھی کہتے ہیں نا، اور ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتا ہے، اور اس کے خوبصورت نظارے جو سمندر میں موجود ہیں وہ بھی اس کو دیکھتا ہے اور اس کا تو خوش دلی سے اس کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے. تو کبھی ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کشتی چلانے والا سمندر میں کون ہے نا، جو ایک لکڑی کی مدد سے اتنا بڑا سفر جو طے کروا رہا ہے، آخر یہ میرا رب ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمہارا تو کوئی بھی کام اس کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی بھی کام ہم اللہ کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو شکر کرنے والا بنائے، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت زیادہ قدر کرنے والا بنائے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری آیت میں جو بات کر رہے ہیں وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل کریم ذات ہی ہے جو باقی رہ جانے والی ہے. بس اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہت عزیز بہنوں اور بچیوں، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ ہم اور آپ دنیا میں کسی بھی طرح زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. کوئی بھی شخص ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، نہ انسان کو رہنا ہے یہاں اور نہ ہی
جنات کو، اور نہ ان تمام نعمتوں کو جنہیں یہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جن کے پیچھے آج ہمارا معاشرہ پاگل ہو رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جسے یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی جو باقی رہ جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے جو اپنی مخلوق کی تمام ضرورت کو پورا کرے اور اس کی مستقل نگہداشت و نگہبانی کرنے والی ہو۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہے جو ہماری اور آپ کی ہر وقت نگہداشت کر رہے ہوتے ہیں اور نگہبانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی ضروریات ہمارے سوچنے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، خواہ یہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ تو بہت عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہماری ضروریات اور آرام کی تمام چیزیں مہیا کر دی ہے نا۔ ہم دیکھیں گھروں میں آرام دہ فرنیچر، ایئر کنڈیشن، فریج، مختلف مشینیں، سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے تیز رفتار گاڑیاں، ہوائی جہاز وغیرہ، یہ ساری لذتیں، یہ سارے مشروبات کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بہت عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو پانے کے بعد یا ان احسانات کو پانے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، خواہ یہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ بہت عزیز بہنوں اور بچیوں، ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا بھرپور شکر ادا کرے، لیکن انسان چونکہ اپنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ تمام نعمتیں مسلسل دیکھتا آ رہا ہے اور ان نعمتوں کا عادی ہو گیا، اس لیے یہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہ نعمتیں آخر کس نے دی ہیں، ہے نا۔ یہ نعمتیں آخر کس نے دی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دماغ سے اکثر نکل جاتا ہے، کیونکہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں نہیں آتا ذہن میں۔ اس دنیا میں رہنے والے بہت سے انسان تو ایسے بھی ہیں جو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ انہیں یہ نعمتیں کس نے دی ہیں، اور ان نعمتوں کو اپنا وہ پیدائشی حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو ان نعمتوں کو اپنی ہی کوشش کا حاصل سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو یہ مجھے اس کا ثمر مل گیا۔ اللہ کی شکر، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو نہیں قبول کرتے۔ مثلا اگر کسی کھیت میں غلہ زیادہ اگتا ہے تو کسان کیا کہتا ہے، میں نے بڑی محنت کی تھی، ہے نا، تو یہ بڑا اچھا پھل ملا۔ یا کوئی امیر کبیر تاجر جو ہوتا ہے وہ سارے مال و دولت کو کیا کہتا ہے کہ یہ جو مال دولت ہے یہ میں نے اپنی عقل سے جمع کی ہے، یہ میری ہی محنت کا ثمر ہے نا۔ انسان کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے ان میں سے ایک صفت اللہ کی شکر گزاری ہے۔ بہت عزیز بچیوں اور بہنوں، شکر کے معنی ہوتے ہیں نعمتوں کا اعتراف کر کے احسان مند ہونا۔ بہت عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کے کیا کیا فوائد ہیں۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے اور وہ بلکہ ہر طرح سے فائدے میں رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کے لیے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ہے نا۔ شکر گزار انسان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کی محنت کا نہیں بلکہ اس اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، لہٰذا بڑی سے بڑی نعمت بھی کیوں نہ اس کے پاس آ جائے اس فرد کا دماغ خراب نہیں ہوتا، وہ فخر غرور میں مبتلا بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بجائے ان نعمتوں میں اس کا مزید اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ مزید وہ شخص اللہ کے سامنے جھکتا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ نعمتوں کا اثر ہے، جو جتنا زیادہ شاکر فرد ہوگا، شاکر بندہ ہوگا، وہ زیادہ اللہ کے آگے جھکے گا نا۔ اس طرح نعمتیں اس کو اللہ سے دور کرنے کے بجائے اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل قریب ہوتا رہتا ہے۔ ایسا انسان ہر وقت دوسروں کی نعمتوں کا اپنی نعمتوں سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا کہ فلاں کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس تو وہ ہے نا۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ چنانچہ اس کے دل میں قناعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے،
اور وہ اپنی تمام نعمتوں کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی استعمال کرتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ خود ہی اس سے فائدے میں رہے اور دوسروں کو اس تک نہ پہنچائے۔ اسی وجہ سے اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی رہتی ہے اور وہ لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ یہی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کو شکر گزار انسان بناتی ہیں اور آخرت کے اجر کا حقدار بھی بنا دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی کہہ رہے ہیں نا، وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، اور ہم عنقریب شکر گزار لوگوں کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور پھر شکر گزار انسان بہت سارے فائدوں میں رہتا ہے، جیسے کہ اس کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ میں اضافہ کرتا ہوں، وہ غرور میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا، وہ مایوسی اور بے سکونی سے محفوظ رہتا ہے، اس کا دل بہت زیادہ قانع اور مطمئن رہتا ہے اور وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس کے لیے آخرت کے بہترین اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی شکر گزار لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کی شکر گزاری کرنے والے ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے ناشکرے لوگ ہیں۔ آمین۔